نن په صوابای پنځپیر لار کې د جیورسټ اینڈ جیورسټ جے جے لا چیمبر افتتاح وشو. دا افتتاح د سپریم کورټ اسلام آباد د اعلی پای وکیل خواجہ اظہر رشید سے پلاس وشو. په دې لا چیمبر کې بعد د صوابای سیمې د اعلی پای وکیلان سلیم خان ایڈوکیٹ، اسماعیل خان ایڈوکیٹ، شاہد خان ایڈوکیٹ، اسفندیار خان ایڈوکیٹ اور ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس اسلم پرویز سے د قانونی لارو چارو خودنو لپاره موجود وي. سلیم خان ایڈوکیٹ په تفصیل سره د دې لا چیمبر باره کې خبرې اترې کړې دي، ضروري واورئ. طارق شاہ، جیون نیوز، صوابای. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے اور اپنے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن صوابی کے صدر صغیر احمد ایڈوکیٹ کی طرف سے اپنی لیگل ٹیم اسماعیل خان، شاہد زمان خان اور اسفندیار خان ایڈوکیٹ کی جانب سے، خواجہ صاحب اور اسلم پرویز صاحب کی جانب سے خواجہ اظہر رشید صاحب اور مس کومل ملک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا انتہائی مشکور ہوں. یہ جورسٹ اینڈ جورسٹ لا فارم صوابی میں پہلی بار ایک ایسا لیگل فارم جس میں اس چھت کے نیچے سول جج سے لے کر سپریم کورٹ تک کہ جتنی بھی لیگل سروسز ہیں وہ یہاں سے مہیا کی جائیں گے. اور یہ فارم ہم نے خواجہ اظہر رشید صاحب جو کہ یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ہدایات کے مطابق ہم نے صوابی میں اس کا آغاز کیا ہے. صوابی میں عدالتی ٹائم کے بعد وکیل کے دفتر کا نہ کوئی کنسیپٹ تھا، اس سے پہلے نہ کوئی رواج تھا. یہ پہلا موقع ہے کہ ایک لا فارم یہاں پر عدالت کے ٹائم کے بعد شام کے وقت لوگوں کے لیے، لوگوں کو قانونی سروسز دینے کے لیے، لوگوں کو قانونی مشورے دینے کے لیے، جو کو اسلام آباد اور پشاور جانا نہیں پڑے گا بلکہ یہاں ان کو یہ سہولت میسر ہوگی. خواجہ اظہر رشید صاحب یہاں بیٹھے ہیں. یہ اس فارم کا جو مین آفس ہے وہ اسلام آباد F10 مرکز میں ہے، 100 کے حاشر پلازا، فلیٹ نمبر 8 فلور نمبر 2 پہ واقع ہے. اور خواجہ صاحب سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹ کے انتہائی مصروف ترین وکیل ہیں، اور ان کے ہدایت کے مطابق ہم نے یہ فارم اور یہ آفس ہم نے کھولی ہے. اس میں ہم جو سروسز دیں گے وہ بڑے مختصر طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس فارم اور اس آفس کے کھولنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ صوابی میں سپریم کورٹ کا کوئی مستند وکیل نہیں ہے جو یہاں سپریم کورٹ کے لیے لوگوں کو لیگل سروسز مہیا کرے. تو اس سلسلے میں خواجہ صاحب ہفتے میں ایک بار، 10 دن میں ایک بار صوابی کے لوگوں کو سپریم کورٹ کے کیسز کے لیے، کرمنل اور سول کیسز میں، ریٹ پٹیشنز میں مشورے دینے کے لیے تشریف لائیں گے. اور اس کی ہم باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پہ اس کی تشہیر کریں گے اور لوگوں کو، صوابی کے عوام کو خبر دیں گے کہ فلاں تاریخ پہ فلاں وقت پہ وہ آئے گا، انشاءاللہ تعالی شام دیر تک یہاں ہوں گے. اس کے علاوہ صوابی میں ملازمتی امور، سروسز میٹر کا کوئی وکیل نہیں ہے، اور ہمارے لوگ سروسز میں انتہائی زیادہ ہیں کہ ہماری جائیداد کم ہے، اور سروسز میں صوابی کے لوگ بہت زیادہ ہیں ہر فیلڈ میں. وفاقی محکموں میں بھی صوابی کے لوگ بہت زیادہ ہیں اور صوبائی محکموں میں بھی زیادہ ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمارے لوگوں کو باہر پشاور پروونشل جو ہے سروس ٹریبیونل، اس کے لیے پشاور جانا پڑتا تھا، اور فیڈرل سروس ٹریبیونل کے لیے ہمارے لوگوں کو اسلام آباد جانا پڑتا تھا. وہ کام یہیں ہوگا. ہفتے میں ایک بار سروسز میٹر کا اور اس کا کیا نام ہے فیڈرل سروس اور پروونشل سروس کا وکیل آئے گا ٹریبیونل کا، اور لوگوں کو یہیں پہ وہ سہولت میسر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے یہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، بہت بڑی گدون مزہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اور انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس کی بھی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی وکیل صوابی میں نہیں ہے. تو وہ بھی ہم یہاں ہمارے جو مین آفس ہے اسلام آباد میں جورسٹ اینڈ جورسٹ لا فارم کا، وہ یہی سروسز یہاں پر بھی لوگوں کو مہیا کریں گے. اور اس میں ایک سہولت یہ بھی ہم دے رہے ہیں کہ اگر جس دن خواجہ صاحب یہاں نہیں ہیں اور کسی کو سپریم کورٹ کی یا سروسز میٹر کی یا ریٹ پٹیشن کی کوئی ضرورت پیش آئی
تو یہاں پر مانیٹر ہوگا اور ہم آن لائن کنسلٹیشن بھی یہاں پر ہمارے پاس DSL ہے, ہم نے باقاعدہ کنیکشن لیا ہوا ہے اور ہم آن لائن کنسلٹیشن بھی کریں گے. پشاور اور اسلام آباد میں سینئر وکلاء کے ساتھ اگر لوگ چاہیں تو ہم یہ سروسز بھی مہیا کریں گے کہ ہم آن لائن بھی کریں گے. اس کے علاوہ یہ فارم جو ہے خواجہ صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن صوابی اور تحصیل بار ایسوسی ایشن لاہور کے جتنے یہ وکیل ہیں جونیئر, ان کو بھی ہم لیگل سروسز فراہم کریں گے. ایپلیکیشن کے حوالے سے کہ ہم ایپلیکیشن ان کو ڈرافٹ کریں گے. ہمارے پاس انتہائی قابل ترین اسٹینوگرافر اور ٹائپسٹ نور الامین صاحب ہیں, فوٹو کاپیئر, پرنٹر مشین سب کچھ ادھر لگا ہوا ہے, تو ہم وہ بھی کریں گے. اور ہم ان کو بیل اپلیکیشن, 22A CRPC اپلیکیشن, کرمنل اپیل, سول اپیل, کرمنل ریویژن, سول ریویژن, یہ ہم جونیئر وکلاء کو یہ سروسز دیں گے کہ ہم ان کو ٹائپ کر کے دیں گے, ہم ان کو سکھائیں گے اور لیٹسٹ کیس لات کے ساتھ ہم ان کو بیل اپلیکیشن اور کرمنل اپیل, سول اپیل, جواب دعویٰ, عرضی دعویٰ یہ ہم یہاں پر کریں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ صوابی میں جتنی بھی پارٹنرشپ ڈیڈ, شراکت نامے, اقرار نامے, معاہدہ نامے لکھے جاتے ہیں وہ عرائض نویس لکھتے ہیں. حالانکہ یہ ایک قانونی دستاویز ہے, ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے اور یہ عدالت میں پیش ہوتا ہے. تو اقرار نامہ, معاہدہ نامہ, پارٹنرشپ ڈیڈ لکھنا جو ہے وکیل کا کام ہوتا ہے کہ وہ قانونی طریقے سے اس کو لکھے کہ کل وہ عدالت میں پروو ہو جائے. تو یہاں پر لوگ برآمدوں میں عرائض نویس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اردو میں وہ لکھ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں اور ناخواندہ لوگ ہوتے ہیں, ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں. تو ہم یہ سروسز بھی صوابی کے لوگوں کو ہم یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی اقرار نامہ, جو بھی شراکت نامہ, جو بھی معاہدہ نامہ لکھتے ہیں تو یہاں آئیں, ہم قانون کے مطابق ان کو اردو میں, انگریزی میں, جس زبان میں وہ چاہیں قانون کے مطابق لکھیں گے. اس پہ فارم کا سٹیمپ ہوگا اور اس میں غلطی کی ہم ذمہ دار ہوں گے. اور سب سے آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم یہ ٹیکس جو ہے, ٹیکس اب یہ ہے کہ ہر کوئی ٹیکس فائلر بننا چاہتا ہے کیونکہ ٹیکس فائلر کے لیے بڑے فائدے ہیں. تو یہاں پر بھی کاروباری لوگ ہیں تو ٹیکس فائلنگ کے لیے اور گوشوارے بنانے کے لیے, کاروباری حضرات جو گوشوارے بناتے ہیں انکم ٹیکس آفس میں جمع کرواتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے لوگ کاروباری حضرات پشاور مردان جاتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس یہ اسلم پرویز صاحب ہیں, یہ ریٹائرڈ ہے, اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس ریٹائرڈ ہیں. ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے اور انہوں نے لوگوں کے گوشوارے منظور بھی کیے ہیں اور نامنظور بھی کیے ہیں. اور یہ لوگوں کو فائلر کروانے میں بڑا وسیع تجربہ ہے ان کا, 30-40 سال کا تجربہ ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں. تو اس کا ادھر علیحدہ کیبن ہوگا ٹیکس کا, اور صوابی کے جتنے لوگ ہیں جن کے ٹیکس سروسز ہوں گے, گوشوارے بنانا, ان کے فائلنگ کروانا, ان کے کیسز کرنا, یہ وکیل بھی ہیں, ٹیکس وکیل بھی ہیں. تو ان کی مطلب صوابی کے لوگوں کو ٹیکس کے لیے وکیل مقرر کرنے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا. اور سب سے آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے, اسماعیل خان, شاہد زمان خان اور اسفندیار خان ایڈوکیٹ, ہم یہاں پر انتہائی دیانتداری اور ایمانداری سے لوگوں کو یہ سہولیات فراہم کریں گے. اور سپریم کورٹ کا کیس جو ہوگا یہاں سے جائے گا خواجہ صاحب کے پاس, فیڈرل سروس ٹریبیونل کا کیس جائے گا, پروونشل سروس ٹریبیونل کا کیس جائے گا. تو اس کی ذمہ داری ہماری ہوگی کہ وکیل کیوں پیش نہیں ہوا ہے. اس کا گلہ شکوہ جو ہوگا وہ ہم سے ہوگا, ادھر صوابی کے دفتر سے ہوگا. صوابی کے دفتر سے جو کیس جائے گا سروس ٹریبیونل میں جائے گا, ٹیکس میں جائے گا, سپریم کورٹ میں جائے گا, ہائی کورٹ میں جائے گا, تو اس کی ذمہ داری پھر اس فارم کی ہوگی اور ہم انتہائی ذمہ داری سے وہ کیس پلیڈ بھی کریں گے, اس میں حاضری بھی کریں گے, اس میں جائیں گے بھی اور گاہے بگائے اس میں ہم حاضری بھی لگائیں گے. اور جس کا کیس ہوگا ہم اس کو مکمل اطمینان اور مکمل تسلی بھی دلائیں گے. تو یہی ہے کہ صوابی میں ایک نیا کنسیپٹ ہے, ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ وکالت کے ٹائم کے بعد, عدالت ٹائم کے بعد وکیل کا دفتر, اور اس چھت کے نیچے سول جج سے لے کر سپریم کورٹ تک
معاہدہ نامے اور اقرار نامے سے لے کر ٹیکس گوشواروں تک ساری سہولت اسی لا فارم میں ہوگی، اور یہ شام عشاء تک یہ کھلی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایمانداری اور دیانتداری سے ثوابی کے عوام کو لیگل سروسز پرووائڈ کریں گے. تھینک یو، مہربانی. السلام علیکم جی. میرا نام خواجہ اظہر رشید ہے جی، اور میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں غازی سے، اور ثوابی ایک نیبرنگ ڈسٹرکٹ آتا ہے ہمارا، اور سلیم خان صاحب سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ چونکہ ثوابی ایک طرح سے ہمارا نیبر بھی ہے، ہماری دوستیاں بھی بہت تھیں یہاں پر، اور سلیم خان کمز فرام ثوابی، تو ہم کیوں نہ ثوابی کے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے ایک فیسلٹی پرووائڈ کریں، اور وہ فیسلٹی ایسی ہو کہ جہاں پر ان کو سب چیزیں ایک ہی ونڈو آپریشن سے مل سکیں. اور چونکہ سلیم خان صاحب کا بڑا نام ہے ثوابی کے اندر، اور ان کی ایک ساخت ہے، ان کی ایک وہ بات ہے، تو جب یہ سامنے ہوں گے تو ہم یہاں پر بہت ساری چیزیں پشاور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ڈیل کر سکیں گے. اور میرے خیال میں ثوابی کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ اگر پشاور ہائی کورٹ بجائے اس کے کہ سیدھا پشاور ہائی کورٹ جا کے وہاں پر ایسے کسی جا کے وکیل کسی سے بات کریں، تو بہتر ہے کہ یہاں پر ان کو ایک سروسز اگر انہیں ریٹ کرنی ہے یا سروس ٹریبیونل پروونشل سروس ٹریبیونل جانا ہے، تو ان کو ایک اچھا فورم ایک چھت کے نیچے قابل وکلاء کی شکل میں اگر مل جائے، تو میرے خیال میں یہ ثوابی کے لیے ایک نیا کانسیپٹ تھا اور ہوگا انشاءاللہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وکالت ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکالت شروع ہوتی ہے شام کو، کہ صبح کا کیس آپ نے پریپیئر کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ثوابی میں ہوگا کہ وکلاء شام کو آفس آئیں گے اور صبح کے کیس بھی پریپیئر کریں گے اور کلائنٹ سے میٹنگ بھی کریں گے یہیں پر اس چھت کے نیچے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور میرے خیال میں اس میں ثوابی کے جو ایڈوکیسی سٹینڈرڈز ہیں اس میں بڑا فرق آئے گا، اور ثوابی بار میں ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس ہوگا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ثوابی کے لیے ایک باقاعدہ کنٹریبیوشن ہے وکلاء کے حوالے سے. اور پھر جو وکلاء اسسٹ کرتے ہیں کورٹ کو، تو کورٹ کی ججمنٹس اور کورٹ کا سٹینڈرڈ بھی ہائی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو جج صاحبان آئیں گے وہ بھی آپ لوگوں سے سیکھیں گے، اور یہ بہتر ہوتا ہے ایک مکمل لائبریری یہاں پر ان کو اویلیبل ہوگی، سارا لیٹسٹ ساری جتنی ڈیوائسز ہیں ان کو اویلیبل ہوں گی، اور ہر جگہ ہر کمپارٹمنٹ میں اپنے اسپیشلائزڈ لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کریں. تو میں سب سے پہلے تو سلیم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عزت دی ہے اور یہ موقع دیا ہے، اور انشاءاللہ میرے خیال میں ہم ثوابی کے لوگوں کو بہت سرو کریں گے آنے والے وقتوں میں. تھینک یو ویری مچ. رونق جہاں ہے تابندہ کے کشاں ہے، خادم ہے ہم وطن کے خدمت کا کارواں ہے. ہم رونق جہاں ہے تابندہ کے کشاں ہے، خادم ہے ہم وطن کے خدمت کا کارواں ہے. علم و عمل کی شمع ہاتھوں میں ہے ہمارے، ہم ہیں فلک کے سورج، ہم ہیں چمکتے تارے، دریاؤں کی روانی جذبوں کے ہم ہیں دارے، روشن ہمارے دم سے.